چل کے جائیں اور وہاں آگ لگی ہوئی دیکھیں تو دیکھنے کے بعد آپ کے یقین میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کا یقین اور پختہ ہو جائے گا۔ اس کو عین الیقین کہا جاتا ہے۔ تو علم الیقین کے بعد عین الیقین یہ اونچے درجے کی چیز ہے۔ جو چیز سنی ہوئی ہو جب اس کو دیکھ لیا جائے تو یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ جو کچھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے ان چیزوں پر ہم نے یقین کر لیا ہے۔ اگر میں اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھ لوں ایک ذرہ بھر میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ مجھے اپنی آنکھ سے دیکھی ہوئی یقین چیز پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنا حضور کی زبان سے سنی ہوئی بات پر یقین ہے۔ ہماری اپنی آنکھیں جس چیز کو دیکھیں اس میں ہم لوگ دھوکہ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ایک مرتبہ آبادی سے دور تشریف لے گئے، وہاں بیمار ہوئے۔ حضرت فضالہ بن ابی فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے ابا جان حضرت ابو فضالہ کے ساتھ حضرت علی کی عیادت کے لیے گیا تو میرے ابا جان نے ان سے عرض کیا کہ آپ مدینہ شریف سے دور اتنی بستی میں ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ کو تکلیف ہے، یہاں اگر آپ کی وفات ہو جائے، آپ کا وصال ہو جائے تو یہاں کون آپ کا کفن اور دفن کرے گا؟ تو مہربانی کر کے آپ مدینہ شریف تشریف لے آئیں تاکہ اگر ایسا واقعہ ہو جائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آپ کے کفن دفن کا انتظام فرمائیں۔ جب یہ بات کی تو حضرت ابو فضالہ کو مولا کائنات نے جواب دیا۔ سیدنا علی فرمانے لگے ابو فضالہ اس بیماری میں مجھے موت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا اے علی ایک ایسا وقت آئے گا آپ کے سر پہ تلوار لگے گی اور آپ کے سر سے خون پھوٹے گا اور آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ تو سیدنا علی نے فرمایا کہ اس بیماری میں مجھے موت نہیں آ سکتی اس لیے کہ ابھی تک تلوار نہیں لگی اور میری داڑھی خون سے تر نہیں ہوئی، کچھ بھی ہو جائے جب تک حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پورے نہیں ہوتے اس وقت تک علی پر موت نہیں آ سکتی۔ کتنا یقین ہے اور کتنا اعتماد ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر۔ تو جو توکل اور یقین یہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یقین کا معنی وہاں موت ہو تو وہاں بھی حاصل یہ نکلتا ہے کہ موت کے ساتھ یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ موت کے بعد نزع کے وقت ہی ایک یقین مل جاتا ہے کہاں کس نے جانا ہے۔ اس وقت کوئی کلمہ پڑھے گا تو ایمان بالغیب نہیں ہوگا، اور ایمان وہ قبول ہوتا ہے جو ایمان بالغیب ہوتا ہے کہ اپنے دیکھنے پر اپنے مشاہدے پر اتنا یقین نہ ہو جتنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر ہو۔ عبادات یہ انسان کے دل کے اندر نور یقین پیدا کرتی ہیں۔ اللہ کا ذکر یہ دل کے اندر نور یقین پیدا کرتا ہے۔ جتنے صوفیاء اہل اللہ ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا یقین اور اتنا اعتماد رکھتے تھے، اس سے ہماری کتب تصوف اور کتب سیر بھری پڑی ہیں۔ حضرت امام ابن عطاء اللہ سکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے التنویر فی اسقاط التدبیر کے نام سے اس مسئلے پر ایک تفصیلی کتاب لکھی ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی پوری تفصیلات کو بیان کیا ہے۔ آپ نے اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، وہ ایک بستی میں رہتے تھے، تو وہ اپنی خانقاہ میں وہی جماعت کروا لیتے تھے، مسجد میں کبھی کبھی نماز کے لیے جاتے۔ ایک مرتبہ جب آپ مسجد میں نماز کے لیے گئے تو نماز کے بعد امام صاحب نے ان سے سوال کیا
کہ آپ کی آمدن کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا، لیکن آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، اتنا کھاتے پیتے ہیں، تو یہ آپ کے پاس اتنا رزق، اتنی دولت کہاں سے آتی ہے؟ تو وہ بزرگ مسکرا پڑے، فرمانے لگے میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، پہلے میں اپنی نماز دوبارہ پڑھ لوں۔ امام صاحب نے کہا کہ نماز دوبارہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا میں نے اپنی نماز اس بندے کے پیچھے پڑھی ہے جس کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ خدا رزق دینے والا ہے، جس کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ خدا رزق دینے والا ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ کی ذات پر توکل یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یقین اور توکل اگرچہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، لیکن ان کا آپس میں چولی اور دامن کا ساتھ ہے۔ اب جو نماز پڑھانے والا تھا اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس طرح یقین نہیں تھا، بس زبانی اعتماد تھا، لیکن جو بزرگ آئے تھے وہ صاحب حال تھے، انہوں نے زبان سے صرف توکل کا اظہار نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس صفت کو اپنے وجود پہ طاری کیا ہوا تھا۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک عالم دین آئے، نام لینا مناسب نہیں ہے، بڑا نام ہے ان کا علمی دنیا میں، تو وہ بزرگوں کے پاس تشریف لائے، اور جب واپس گئے تو ان کی واپسی کے بعد حضرت شیخ القرآن حضرت علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان بزرگوں کے پاس تشریف لے گئے، تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ فلاں بزرگ ہمارے پاس آئے تھے۔ ہزاروی صاحب نے فرمایا وہ بڑے عالم ہیں، انہوں نے حدیث اور تفسیر پہ بڑا کام کیا ہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے یہ مجھے تو ان پڑھ بندہ نظر آیا ہے۔ ہزاروی صاحب نے کہا کہ حضور وہ تو بڑے عالم ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب فن ہیں، علوم جانتے ہیں، تفسیر جانتے ہیں، حدیث جانتے ہیں، آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ وہ جاہل ہیں، وہ عالم نہیں ہے؟ تو بزرگ فرمانے لگے کہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے پاس روزانہ اتنا لنگر چلتا ہے، 12 دیگیں چلتی ہیں، اور آپ لوگوں سے پیسے بھی نہیں لیتے، تو یہ نظام آپ کا کیسے چلتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ میرے نظام کو چلاتا ہے۔ تو وہ پھر پوچھنے لگے کہ نہیں کوئی ظاہری ذریعہ تو ہوگا؟ میں نے کہا اللہ چلا دیتا ہے۔ پھر وہ پوچھنے لگے نہیں کوئی ظاہری ذریعہ تو ہوگا؟ تو پھر میں نے سوچا کہ یہ عالم نہیں ہے، اگر میں ایک مرتبہ یہ کہہ دیتا کہ میرے شہر کا کوئی چودھری میرے لنگر کو چلاتا ہے، تو پھر انہوں نے سوال نہیں کرنا تھا، یقین کر لینا تھا۔ جتنا چودھری پر ان کو یقین ہے اتنا خدا کی ذات پر یقین نہیں ہے، اور عالم تو وہ ہوتا ہے جس کو خدا پر جتنا یقین ہوتا ہے وہ اتنا بڑا عالم ہوتا ہے، جس کو اللہ کی ذات پر جتنا اعتماد اور جتنا یقین ہوتا ہے وہ اتنا بڑا عالم ہوتا ہے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے تورات سے 12 کلمے اخذ کیے ہیں، اور روزانہ دن میں 3 مرتبہ ان کلمات پہ غور کرتا ہوں۔ پہلا کلمہ کیا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ابن آدم، تجھ کو کسی حاکم، کسی بادشاہ اور دشمن، کسی جن اور شیطان سے ہرگز نہیں ڈرنا چاہیے جب تک میری حکومت باقی ہے، اور یاد رکھ کہ میری حکومت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے اولاد آدم، جب تک میری حکومت باقی ہے تمہیں کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، کسی بادشاہ سے، کسی جن سے، کسی دشمن سے خوف نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ میری حکومت باقی ہے، اور جب تک میری حکومت باقی ہے اگر تیرا میرے ساتھ تعلق ہے تو کوئی تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اتنا قادر ہے کہ وہ چاہے تو تلواروں کی جھنکار سے اپنے بندے کو بچا لے۔ حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکایات کی زبان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی صفت کو بیان فرمایا ہے، اور انتہائی خوبصورت مثال ارشاد فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک فاختہ، پنجابی میں جس کو کگی کہتے ہیں، وہ ایک درخت پر بیٹھی تھی، اس کے نیچے آ کر ایک شکاری آ کر اس نے اپنا ڈیرا لگایا، اور وہ کسی جگہ کی تلاش میں تھا جہاں سے شکار سامنے نظر آئے اور وہ اس پر
अपना तीर छोड़े। शिकारी शिकार के इरादे से आया हुआ है, उसने आज उस फाख्ता को मार देना है, उसका शिकार करना है। और दूसरी तरफ दरख्त के एक टहनी पर एक बाज बैठा था, वो भी भूखा था और उस फाख्ता का शिकार करना चाहता था। बाज की आदत यह है कि वो बैठे हुए परिंदे पे हमला नहीं करता। परिंदा जब उठता है तो फिर उस पे हमला करता है। वो बैठे हुए परिंदे पे हमला करना अपनी कुव्वत और अपनी ताकत की तौहीन समझता है। और बाज की दूसरी खुसूसियत एक बड़ी ये है कि वो दूसरे का मारा हुआ शिकार नहीं खाता। इकबाल भी इसीलिए मोमिन को मर्द शाहीन कहते हैं कि शाहीन सिफत बंदा मोमिन होना चाहिए। वो दुश्मन पे हमला करे तो बता के हमला करे, दूसरे के मारे हुए शिकार को न खाए। बाज वो इंतज़ार में है कि फाख्ता उड़े तो मैं उसको पकड़ूं, और नीचे से शिकारी शिकार कर रहा है। अब वो फाख्ता दो मौतों के दरमियान है। अगर वो बैठी रहती है तो शिकारी उस पर फायर कर देगा। अगर शिकारी का फायर ख़ता भी हो जाता है, अगर वो उड़ती है तो बाज पकड़ लेगा। अब दो मौतों के दरमियान है। बज़ाहिर बचने की कोई सूरत नज़र नहीं आती। हज़रत मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बस शिकारी ने जैसे तीर छोड़ा, उसके तीर छोड़ने से पहले पीछे से एक सांप निकला। उसने ज़ोर से शिकारी के पाँव पे डस लिया और इतना जहरीला वो सांप था, शिकारी तड़प गया और उस पर मौत तारी हो गई। उसी जगह वो मर गया।